اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم. The Senate of Pakistan shows serious concern on continuous detention of Dr. Afia Siddiqui in the United States of America. The Senate of Pakistan appreciates the efforts made and work done by the Parliament of Pakistan and its committees for repatriation of the daughter of the nation. The House reiterates that there is a dire need to take up the matter with the government of the United States of America again and solve the same. The House strongly recommends to the government to take concrete steps for repatriation of Dr. Afia Siddiqui at the earliest. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. میں خود گیا ہوں امریکہ اور ان ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے فینٹن ڈیٹینشن سینٹر ڈیلس میں میری ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت وہ زخمی حالت میں تھی, اس کو گولیاں لگی ہوئی تھیں. ایک تو اس کو گولیاں ماری, اس کے بعد اس کو وہاں سے جو کونسلر ایکسس نہیں دی گئی افغانستان میں, پاکستان کے امبیسی کو انفارم بھی کیے بغیر انہوں نے افغانستان سے اس کو امریکہ ٹرانسفر کیا, جو کہ ہمارا جو انٹرنیشنل رول ہے, جو معاہدہ ہے, اس کی خلاف ورزی ہے. جب ہم نیو یارک پہنچے تھے اس وقت وہ نیو یارک جیل میں تھی اور اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ نیو یارک پہنچے ہیں, انہوں نے راتوں رات اس کو امریکن گورنمنٹ نے اس کو شفٹ کیا ڈیلس, اور ہمیں روکا گیا اس سے ملنے سے. 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے نیو یارک سے, لیکن ہم وہاں پر جمے رہے. اس کے بعد ہمیں بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم 3.5 گھنٹے کی فلائٹ کر کے ہم ڈیلس پہنچے. پھر انہوں نے بڑی مشکل سے ہمیں اس سے ملنے کا موقع دیا اور یہ ملاقات ہماری تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کے قریب ہماری ملاقات رہی. اور اس کے اندر اس نے جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں کچھ چیزیں ہمارے محترم سینیٹر مشتاق صاحب نے ذکر کیا. بیسیکلی یہ اس کے منہ کے ورڈ ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا. اس نے کہا کہ میں بے ہوش تھی, لیٹی ہوئی تھی, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے, میرے سامنے ایک پردہ تھا, اس پردے کے پیچھے آوازیں آ رہی تھی, میں نے پردہ ہٹا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کون ہے, تو وہاں پر فوجی بیٹھے تھے, انہوں نے ڈائریکٹ مجھ پہ فائر کیا جس میں اس کو 3 گولیاں لگی. اور اس حالت میں اس کی اتنی بلیڈنگ ہو گئی اور اس نے آخری لفظ جس وقت وہ بے ہوش ہو رہی تھی, اس کو آخری لفظ جو سننے میں ملے کہ یہ مرنے والی ہے اور اس کو فوری طور پہ کہیں ہاسپٹل یا کہیں پہنچایا جائے, شاید یہ زندہ نہیں رہے گی. اس کے بعد اس کو جب ہوش آیا تو وہ نیو یارک کے اندر تھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کو گولیاں ماری, اس کے بعد اس کو 86 سال کی سزا دی گئی. پاکستان کے ساتھ یہ سلوک, اور ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان, ریمنڈ ڈیوس جس نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا, اور اس کے علاوہ جو مظالم پاکستان کے اوپر کیے گئے اس کے عوض ہمارا کیا ایکشن ہے اور ان کا ہمارے ساتھ کیا ایکشن ہے. یہ ہمارے دوست ہیں. سر میں بات کرنا چاہتا ہوں, پریزیڈنٹ کے خط لکھا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. پرسوں ان کی بہن کی ملاقات بھی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے کل ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے اپنے چیمبر میں ایکسکلوسیو ملاقات کی اور اس میں یقین دہانی کرائی اور اس کو پوری سپورٹ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. 2009 کے اندر جس چیز کا ذکر کیا, 3 بچے ان کے اس میں سے 2 بچے جو ہیں وہ ان کے برآمد کیے گئے تھے, ایک بچہ جو ہے وہ آج تک لاپتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے خاندان کے ساتھ. آج اس بات کو سال ہا سال گزر گئے ہیں, کیا ہم تحفظ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اور جبکہ اس کو ہم نے نام کیا دیا ہے کہ دی ڈاٹر آف دا نیشن. ہم ایک طرف کہتے ہیں یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے, دوسری طرف اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کونسل جنرل ہے یہ عائشہ فاروقی صاحبہ, یہ اس کی ریکمنڈیشن کی رپورٹ ہے کہ اس کو فزیکل سیکسچول
اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ انسٹیٹیوشنل ریپ کیا جا رہا ہے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ایوان کے اندر اس کے حوالے سے آواز اٹھنی چاہیے. فارن منسٹر کو یہاں پر آ کر یقین دہانی کرانی چاہیے کہ وہ اس کو ریپیٹریٹ کروائیں گے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ ایشو کھڑا بھی ہو چکا ہے اور اس میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں دلچسپی لے رہی ہے, لیکن اس چیز کو یہاں پر رکنا نہیں چاہیے. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے منشور کے اندر, اس کے مینیفیسٹو کے اندر, ایجنڈے کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم ریسپیکٹیبل ریپیٹریشن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی گزارش سینٹ آف پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوں کہ اس میں وزارت داخلہ کی کمیٹی کا چیئرمین تھا اور اس کے اندر ہماری درجنوں کے ساتھ سے کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہیں. اس کی ریکمنڈیشن اور ڈائریکشن آپ کے ریکارڈ پر موجود ہے, اس کو بھی آپ اوپن کریں. اور جیسا کہ میرے بھائی نے بھی کہا اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بھی جہاں پر احباب بیٹھے ہیں یہ سب اس فیور میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی آنر کا سوال ہے, یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے. ہمارے لوگ جو باہر اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کے ان کو اپنے ملکوں کے اندر لے جاتے ہیں. میں آخر میں صرف یہ بات کر کے بات ختم کروں گا کہ کویت کے اندر ایک ملک کا ایک قیدی اس انداز میں گرفتار تھا, اس کا فورن منسٹر خالی جہاز لے کے گیا, اس کو لے کر آیا واپس. اور جب ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی فارن کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ دوسرے دن یہاں پر بیٹھا تھا اور اس نے ریڈ کارپٹ پہ لے کر وہ ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے امریکہ لے کے گیا. ہم اپنے لوگوں کو اگر تحفظ دیں گے تو اس کے اندر ایک ملک کی عزت اور آنر رہے گی. میں سر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے تحمل سے, اور اس ہاؤس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے تحمل سے میری بات سنی ہے. تھینک یو سینیٹر صاحب.